बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब। ये जो वीडियो आपको नज़र आ रही है इसमें मैनेजमेंट लड़ रही है डॉक्टर नबिया के साथ। ये सारा मामला है क्या, पार्क वी सिटी ऑलरेडी पानी के अंदर डूबा हुए मसले चल रहे हैं और अगर पार्क वी सिटी की मैनेजमेंट इसी तरह लोगों के साथ लड़ती रहेगी तो वहाँ पे मसले कैसे ख़त्म हो गए। इमरान साहब मुझे बताइएगा ये सारा मामला है क्या। बहुत शुक्रिया जी उस्मान भाई। सबसे पहले तो आपका उस्मान भाई इस टाइम तीसरा चौथा दिन है। आपको पता है 27-28 तारीख से पार्क व्यू सिटी में शुरू होने वाला सैलाबी रेले का मामला आज 30 तारीख थी और इस टाइम तक पानी ना सिर्फ रोडों के ऊपर बल्कि घरों में भी 4 ब्लॉक, टोटल ये 6 ब्लॉक हैं इसके, जिसमें से 4 ब्लॉक इस टाइम टोटल पानी से भरे हुए हैं। अच्छा, अब क्या होता है आपको पता है 3-4 दिन से डॉक्टर नबिया ना सिर्फ अपने लिए बल्कि वहाँ पे मौजूद सब लोगों के लिए फ़ाइट भी कर रही थी, आवाज़ भी उठा रही थी। आज सुबह से मैनेजमेंट के बहुत से लोगों को ना तो वीडियो बनाने दे रहे हैं और ना ही जो वहाँ पे लोगों के साथ वाक़यात पेश आ रहे हैं वो बताने दे रहे हैं। ठीक है। इसी दौरान मैनेजमेंट और डॉक्टर नबिया की बातचीत होती है। अभी बातचीत हो ही रही होती है तो मैनेजमेंट की तरफ से एक लड़के के ऊपर वो वार शुरू कर देते हैं, ठीक है, जिससे झगड़ा शुरू हो जाता है और झगड़ा इतना संगीन नोयत का होता है कि बहुत सारी टेंशन बन जाती है। ठीक है। देखें, आप लड़ाई करके लोगों को दबा के लोगों पे प्रेशर डाल के क्या साबित करना चाहते हैं कि आप ठीक है? क्या आप ये साबित करना चाहते हैं? आप उनसे माफ़ी मांगने की बजाय, उनके साथ उनके दुख दर्द में खड़े होने की बजाय वो बेचारे घरों से बेघर हुए में, खाने के लिए उनके पास नहीं है, रहने के लिए उनके पास छत नहीं रहा। इस टाइम कोई पता नहीं कौन सा घर किस टाइम ज़मीन बोस हो जाए। उल्टा ये क्या कर रहे हैं, जो एक बेचारी औरत वहाँ पे बोल रही है, निहत्ती औरत, ना उसने कोई असला उठाया हुआ है ना उसके पास कोई और चीज़ है सवाए एक वो कैमरे के आगे खड़े होकर बात करती है। अब इसका भी उनको डर पड़ा। तो मुझे ये बताएं कि ये क्या उनके साथ जायज़ मामला हो रहा है? मैं कहता हूँ ये बदतरीन ट्रीटमेंट है जो उनकी सोसाइटी के मामलात में उनके लोगों के साथ कर रहे हैं। और फिर पाकिस्तान पूरी में देखे जाने वाली सेलिब्रिटी डॉक्टर नबिया, जिसको लोग सुनते हैं, उसके पॉडकास्ट लोग सुनते हैं, क्यों? वो इंसानियत का दर्स देती है, क्यों? वो लोगों को अच्छी बातें बताती है, वो बताती है कि घरों के अंदर कैसे रहना चाहिए, वो बताती है कि लोगों को अपनी घरेलू जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। जब वो लोगों के हक में खड़ी तो उसके ही बंदों को और उसी के साथ लड़ना शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता हूं और मैं ये कहता हूं कि गलत हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि डॉक्टर नबिया, उनका मैंने एक पोस्ट देखी थी जिसमें वो बोल रही है कि अलीम खान ने ये मैसेज मुझे दिया है कि आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। सर, सिर्फ मैसेज नहीं दिया, बकायदा उनको कॉल की गई है और उन्होंने कहा गया है कि भाई आप जो कर रही हैं रुक जाएं, ये ना करें। ओ भाई, किस का मुंह बंद। अच्छा, अभी मैं आपको एक बात बताऊं उस्मान भाई, ये शुक्र अदा करें भला किस चीज़ का। आपको पता है रजब भट्ट जो पाकिस्तान का मशहूर तरीन यूट्यूबर है, वो उसी सोसाइटी में रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वो होता यहाँ पे दुबई में ना होता, वो तो अपने बेचारे मामलात में उलझा हुआ है ना। अगर वो होता यहाँ पे तो फिर सोचिए इनके साथ क्या होता। रजब भट्ट ने तो हक में वीडियो बनाई है। सर देखें, हक में तो इसलिए बनाई ना कि वो वहां पे है। हाँ। अगर वो होता यहाँ पे और उसके घर वालों को भी ट्रबल होती, उसके बहन भाइयों को होती, उसकी वालदा को होती, तो फिर सोचिए। मैं आपकी बात काट, बड़ी हैरान कुन बात है, सोसाइटी तकरीबन 80% डूब गई है लेकिन रजब भट्ट का घर नहीं डूबा। सर देखिए, कुछ तो अल्लाह की तरफ से होता है। आपको पता है 2 ब्लॉक बचे, 4 ब्लॉकों में पानी है। बल्कि इस पे कल बकायदा वीडियो बनी है, एक बंदे ने वीडियो लगा दी कि रजब भट्ट का घर डूब गया है। वो फिर एक और बंदे ने प्रॉपर वीडियो बनाई है, उसने बताया कि ये घर और वो घर, उसका गेट और ये डिफरेंट है सारा, मैं देखा, लेकिन ये घर उसका नहीं है। वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन अभी बात करते हैं, देखें उस्मान भाई, मुझे एक बात बताएं, लोगों को करोड़ों रुपए डूबे हैं, ये करोड़ों रुपए, ये कोई मजाक नहीं है। वहाँ पे 5-5, 6-6 करोड़ का घर है, ठीक है, फिर सामान होते हैं घर में। आप ये भी तो बताएं कि जो 6-6 करोड़ और 5-5 करोड़ का घर है, आज वो बेचने जाए तो कितने का होगा? सर 1 करोड़ का भी कोई नहीं लेगा, खरीदेगा कोई नहीं, कोई लेगा, करोड़ का भी नहीं लेगा। आपने डॉक्टर नबिया यही कह रही है ना, कह रही है कि मेरे भाई मैं करोड़ों रुपए लगा के बैठी हूँ, मेरा सामान दाव पे लग गया, मेरा घर दाव पे लग गया। आप मुझे बताएं कि ये सब कुछ मुझे कौन प्रोवाइड करेगा? करोड़ों रुपए भी लगा दिए, उसके बाद आज बेघर हैं, सर के ऊपर छत नहीं है, बच्चे बाहर हैं, खाने पीने को कुछ नहीं है, सारी जमा पूंजी तबाह हो चुकी है। ऐसे लोग हैं, वो कह रहे हैं हमने घरों से नहीं निकलना, हम निकल के कहाँ जाएंगे? सर
کھانے کے لیے وہ اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو کچھ چیز نہیں دے سکتے. مجھے یہ بتائیں وہ کوئی کسی کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, کتنے دن بیٹھے گا, کتنا دن بیٹھے گا یار؟ یہ تو مجھے لگ رہا ہے 2 مہینے میں بھی نہیں کلیئر ہوگا. اور یہ تو ویل آف لوگ ہیں سارے. مجھے ایک بات بتائیں, جو جن لوگوں کے بچے اسکولوں میں جا رہے تھے ان کا کیا ہوگا؟ کتنا بڑا حرج ہو رہا ہے پڑھائی کا, کسی کو پرواہ نہیں ہے اس پہ, کسی نے بات نہیں کی اس کے اندر. سر بیماری. اچھا چھوڑیں, ابھی جو اس کے بعد بیماریاں پیدا ہوں گی ان کا کیا ہوگا؟ سر سانپ اس میں آئیں گے اور جانور آئیں سر آئیں. میں آپ کو بتاتا ہوں انڈیا سے جو پانی آیا ہے اس میں سانپ آئے, بہت سارے جانور, مگرمچھ ہیں, مگرمچھ. اچھا ایک جگہ پہ آپ نے دیکھا ہے کہ مگرمچھ, وہ مجھے ایگزیکٹ جگہ نہیں پتا, میں یہ نہیں کہہ رہا یہیں پہ ہوا ہے, وہ باقاعدہ وہ روڈ کے اوپر چل رہا ہے سر. تو یہ کتنی بڑی انسانی جان کے لیے خطرے کی باتیں. اچھا یہ اب جس ٹائم پہ جب کہ عمران خان صاحب نے بولا تھا کہ اس جگہ کی میں NOC نہیں دے رہا علیم خان صاحب کو, اس لیے علیم خان صاحب مجھ سے خفا ہیں. آپ نے لوگوں کا کروڑوں روپیہ دریا کے اندر بہا دیا, آپ نے تو پیسہ کما لیا, علیم خان نے تو پیسہ کمایا, اس چیز کو مانتے ہیں, اس نے اربوں روپیہ کما لیا, اور رزلٹ کیا نکلا؟ لوگوں کا کروڑوں روپیہ ڈوب گیا. اور یہ پیسے کمپنسیٹ نہیں ہو سکتے, وہ جتنا بولے نا ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, یہ پیسہ کمپنسیشن نہیں ہو سکتا. دیکھیں جی کئی لوگ ہم بات کرتے ہیں نا, لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مشکل میں, اور آپ دیکھیں جی بات کر رہے ہیں, میری بات سنیں, ہم یہی بات کر رہے ہیں نا کہ جو پانی آیا اس نے کئی لوگوں کی حقیقت کھولی ہے. مرے تو غریب ہیں, مرے تو وہ ہیں جن کا ایک ایک گھر ہے, ایک ایک گھر ہے. ہم بات کس کی کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ان غریبوں کو ڈبویا, ان کو جنہوں نے ان کو خراب کیا, جنہوں نے ان کی ساری زندگی کی جمع پوچھی برباد کر دی. دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیں عثمان بھائی, ایک گھر ہے, آپ کو پتا ہے ایک گھر کے اندر کیا کیا چیز پڑی ہوتی ہے؟ بہت کچھ ہوتا ہے جی. یقین مانے اس کو گٹھا کرنے جائے نا پھر سمجھ میں آتی ہے. آج فرنیچر تباہ ہو گیا ہے, لوگوں کی گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں, لوگوں کے گھروں کے اندر جو کھانے پینے کی چیزیں تھی تباہ ہو گئی ہیں, لوگوں کے پہننے کے جو کپڑے تھے تباہ ہو گئے, بچوں کی کئی کتابیں بیگ تباہ ہو چکے ہیں, جو الیکٹرانک سامان تو سارا گیا, الیکٹرک وائر ساری کچھ ختم ہو گیا, پلمبنگ سارا ختم ہو گیا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, اب یہ گھر ہے مثال کے طور پر, اس کے گرد ادھر بھی پلاٹ ہے, ادھر بھی, یہاں پہ پانی کھڑا ہو گیا, اب اس کی بنیادوں کا کیا ہوا؟ بنیادیں ہل گئی. فارغ کسی ٹائم بھی گھر گر سکتے ہیں, کسی ٹائم بھی زمین بوس ہو سکتا ہے. کون ذمہ دار ہے؟ الٹا انہوں نے سیکیورٹی کھڑی کر دی ہے کہ نہ بھائی آپ ویڈیو بنا سکتے ہو, نہ آپ کوئی بات کر سکتے ہو, نہ اپنا دکھ اور دکھڑا کسی کو سنا سکتے ہو. اتنی بڑی زیادتی ہے. الٹا ان کے لوگ ساتھ کھڑے ہو جائے کہیں جی آپ حق پہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, کیا کہا گیا؟ کہتے ہیں غلطی مان لینے سے بندہ چھوٹا نہیں ہوتا, عاجزی اختیار کرنے سے بندہ چھوٹا, لیکن یہ بدماشی کرنے سے بندہ چھوٹا ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم علیم خان صاحب کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے درمیان خود کھڑے ہوں اور انہیں بتائیں کہ بھائی یہ ہماری سوچ میں بھی نہیں تھا کہ یہ پانی دریا آئے گا اور یہ زمین ہماری ساری دریا کا سلسلے میں بہہ کے چلی جائے گی. بالکل ایسے. اور مجھے ایک بات بتائیں, آپ کیا پتا 100 سال پانی دوبارہ نہ آئے, لیکن لوگوں پہ تو ڈر بیٹھ گیا. آپ کو پتا ہے کچھ لوگ کتنے احساس ہوتے ہیں, بڑے حساس, یعنی نا آپ کو پتا ہے کچھ لوگ شوق لے لیتے ہیں. میں بتاؤں آپ کو, وہاں پہ کئی ایسی عورتیں, کئی ایسے مرد ہیں, بچے ہیں, بچیاں ہیں جو کہ اس ٹائم ذہنی نفسیاتی مریض بن چکے ہیں. بالکل ایسے ہی. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کریں گے کیا اب سر. اور گھر بھی نہیں, میں کروڑ روپے کا بھی گھر اب نہیں بک رہا. وہاں پہ کوئی کیا دریا کے اندر کوئی گھر خریدے گا؟ کوئی نہیں خریدے گا. اور لوگوں کا کتنا بڑا نقصان ہوا. ایک بندہ ساری عمر اس نے باہر مزدوری کی, باہر کام کیا, ایک گھر بنایا زندگی میں, وہ بھی اس کا ڈوب گیا. جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں یا گھر کے اندر سیٹ اپ ہے, وہ بیچارے ابھی کیا کریں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں, یہ سارے اپر مڈل کلاس ہے جو وہاں پہ رہتی تھی. ٹھیک ہے, اب اپر مڈل کلاس کے لیے سروائیو کرنا بغیر پیسے کے بہت مشکل ہے. اچھا عثمان بھائی, میں آپ کو یہاں ایک اور بات کرتا چلوں. دریائے راوی نے 38 سال بعد آ کے نہ صرف, میں اکثر بات کرتا ہوں, لوگ پھر کہتے ہیں یار تم یہ بات کیوں کرتے ہو. میں نے کہا دریائے راوی نے نہ کوئی پرچہ کٹایا, نہ کوئی کیس کیا, کچھ بھی نہیں کیا, نہ اس نے کوئی جرگہ لگایا, چپ کر کے آیا اپنے کو لے گیا. اور اس سارے کام میں سب سے اگر زیادہ نام کسی کا خراب ہوا ہے تو آپ کو پتا کس کا ہے؟ علیم خان صاحب کا. اور میں کہتا ہوں یہ قدرت کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے, یہ ہمیں نظر آ رہی ہے یہاں پہ, کیونکہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یار آپ دیکھیں نا بہت ساری سوسائٹیاں وہاں پہ, لیکن جتنا چرچا اور جتنا تذکرہ اس ٹائم پارک ویو سٹی کا ہو رہا ہے پورے لاہور میں کسی چیز کا نہیں ہو رہا. بالکل. حالانکہ جہاں سے پیچھے جموں کشمیر سے پانی آنا شروع ہوا ہے وہاں پہ کم و بیش 700-800 گاؤں تباہ ہوا ہے. لیکن کیا ہے, یہ کیوں ہوا؟ انہوں نے دریا کے کنارے, دریا کی زمین پہ لوگوں کو آباد کر دیا, جو نہیں کرنا چاہیے تھا. بالکل ایسے. اور انہوں نے اس ٹائم پلاٹ دیے, اربوں نہیں خربوں روپے اندر کر لیا. آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں. اور میں یہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے میڈم مریم نواز صاحبہ سے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے,
چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل صاحب سے میں کہوں گا خدا را آپ خود انیشیٹو لیں, اور وہ جو لوگ بیچارے تڑپ رہے ہیں, اپنی آواز نکال رہے ہیں, آج ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے, ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے, یہ نہ ہونے دیں. کیوں کہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا اب ان لوگوں کا ہوگا کیا سر؟ گھر تو نہیں ملے گا ان کو. سر دیکھیں میری بات سنیں, کیا ہونا ہے ہمارے پاکستان میں آج سے پہلے جتنے بھی لوگ برباد ہوئے یا جتنے لوگ خراب ہوئے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. میں تو یہ کہتا ہوں یہاں پہ دیکھیے گا کھمبا نہیں کوئی لگائے گا, باقی تو چھوڑ دینا باتیں. تیسرا چوتھا دن ہے, ان کو چاہیے تھا کہ ان کے لیے فری کھانے کا سسٹم کر دیں. ان کے لیے کہیں جی کہ الیکٹریسٹی آپ کی پورے سال کے فری ہے, سوئی گیس فری ہے, آپ کو یہ سہولتیں ہم مہیا کرتے ہیں, جو ہو گیا وہ ہم نہیں روک سکتے, لیکن نیکسٹ آپ کو اتنے ٹائم میں آپ کو یہ سارا کلین اپ کر کے دیں گے. لیکن کوئی ایسا بیانیہ سامنے آیا ابھی تک؟ کچھ بھی نہیں ہے ابھی تک کسی کی طرف سے کوئی. اچھا مجھے یہ بتائیں, ابھی پانی آ گیا, کیا گارنٹی اگلے سال نہیں آئے گا؟ آپ گارنٹی دے سکتے ہیں؟ سر میں کہتا ہوں اگر گارنٹی مل بھی جائے نا تو پھر بھی لوگ آنے والے 100 سال تک ڈر گئے ہیں. دیکھیں نا, مجھے ایک بات بتائیں, آپ کسی گلی سے گزرے ہوں, وہاں پہ آپ کو پتا ہو کہ یار 2-4 کتے ہیں, وہ پڑ جاتے ہیں, حالانکہ وہ کتے کہتا کوئی لے کے جا, جب تک آپ کو ڈر رہے گا نا آپ اس گلی سے نہیں گزریں گے. تو یہ تو بھائی جان زندگیوں کا معاملہ ہے, خاص طور پہ جب آپ کی اولاد کا معاملہ آتا ہے نا عثمان بھائی, بچوں کا بچیوں کا معاملہ آ جاتا ہے, عورتوں کا, لوگ بڑے کانشیس. ایک بندے کو میں دیکھ رہا تھا, اس کا بیٹا میجر ہے, ایک بیٹی میرے خیال میں ڈاکٹر ہے, وہ سب چلے گئے, وہ بابا وہاں سے نہیں نکل رہا ہے. اچھا, اسے کہا گیا کیوں نہیں نکلتے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی گاڑیاں لائیں, میرا سامان یہاں سے وہاں پہ پہنچائیں, پھر میں جاؤں گا, ادروائز میں نہیں جاتا, مر جاؤں گا یہیں پہ, لیکن باہر نہیں نکلوں گا. اچھا. پھر میں نے ایک اور معاملہ دیکھا, کشتیوں پہ لوگ جا رہے ہیں, ان کو گھر ہی نہیں مل رہے ہیں. ہاں, گھر ہی نہیں مل رہا ہے, پانی اتنا ہے کہ کشتیاں چل رہی ہیں وہاں پہ, بالکل کشتیاں چل رہی ہیں, اور لوگ بیچارے اپنے گھر کا راستہ بھول چکے ہیں. کتنا بڑا المیہ ہے سر. بالکل ایسے ہے, لوگ اپنے گھروں سے ہی بے گھر ہو کے اپنے گھروں کو ڈھونڈ رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. بس سر اب کیا کہہ عمران صاحب بس اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی باتیں کی. ویورز کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. یہ ایک ایسا ثانیہ ہے, اس پہ اگر ہم لوگ بات کریں تو جب یہ چیزیں بن رہی تھی اس ٹائم پہ ادارے خاموش تھے, پیسوں کی بندر بانٹ چل رہی تھی. اس ٹائم پہ سب نے پیسے کھائے, کسی نے اربوں کمایا, کسی نے کروڑوں کمایا, کسی نے لاکھوں کمایا, ایک ایک دستخط کے کروڑوں روپے لیے گئے. ان سب چیزوں کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. باقی جن لوگوں پہ یہ گزر رہی ہے, اللہ انہیں صبر دے, اللہ ان کو ہمت دے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.